اس وقت کام کرنے والوں کو سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ اپنے کام کے تمام اجزاء اور کام کے تمام شعبے اور کام سے متعلق جتنے بھی اجتماعی اعمال ہیں، ان اعمال کو صحابہ کرام کی سیرت پر لانے کی کوشش کریں، تاکہ اس سے کام کے مقاصد کا حاصل کرنا اور اس کے ذریعے اس طریقہ دعوت کو زندہ کرنا جو طریقہ دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ہے۔ اس لیے کہ عادات اور عبادات ان دونوں پر تو رواج غالب آیا ہوا ہے، عادات اور عبادات ان دونوں پر رواج غالب آیا ہوا ہے۔ وہ یہ کہ مسلمان اپنی بشری حاجتوں کو رواج کے مطابق پورا کرنے میں سہولت محسوس کرتا ہے، لیکن ان حاجتوں کو سنت کے مطابق پورا کرنے میں دقت اور تنگی محسوس کرتا ہے۔ ہر ضرورت پر رواج غالب آ چکا ہے، کھانے میں، پینے میں، پہننے اوڑھنے میں، بیاہ شادیوں میں، کیونکہ ہر لائن کی سنتیں ہیں۔ اسی طرح عبادات میں بھی جتنے بھی اذکار اور اعمال ہیں ان پر بھی رواج غالب آیا ہوا ہے۔ تیسری سب سے اہم بنیادی سنت دعوت، اس پر بھی رواج غالب آیا ہوا ہے، اس لیے کہ رواجی طریقوں میں سہولتیں ہیں۔ لوگ یہ کہہ کر رواجی طریقے اختیار کر لیتے ہیں کہ حکم فرمایا ہے حدیث میں یسرا ولا تعسرا، کہ بھئی آسانی پیدا کرو، مشکل پیدا نہ کرو۔ اللہ اکبر! اگر اللہ کے دین کو امت تک پہنچانے کے لیے جتنے بھی سنت کی لائن کے مجاہدے ہیں، اگر ان کو یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ آسانی پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر دین اور دین کی دعوت خواہش کی بنیاد پر چلے گی۔ دین اور دین کی دعوت خواہش کی بنیاد پر چلے گی۔ اللہ رب العزت مسلمان کی جان اور مال، اس کو اللہ رب العزت سنت کے مطابق اس راستے میں خرچ کرانا چاہتے ہیں۔ سہولت کے راستے جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب مفت ہیں یا ان کے اخراجات بہت کم ہیں۔ مجاہدے کی لائن کی جتنی بھی شکلیں ہیں اس میں جان و مال کا کھپانا اصل ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ ہر چیز پر رواج غالب آ رہا ہے، اس لیے ذمہ داری یہ سب سے پہلے یہ ہے کہ جتنے بھی اعمال دعوت ہیں ان اعمال دعوت کو صحابہ کرام کی سیرت پر لاؤ، اعمال دعوت کو صحابہ کی سیرت پر لاؤ۔ کس عمل سے کیا مطلوب ہے، کس عمل کا کیا طریقہ ہے، کس عمل سے کیا مطلوب ہے، کس عمل کا کیا طریقہ ہے۔ ہمارا دل چاہتا ہے ہر کام کرنے والا پورے کام کو براہ راست صحابہ کرام کی سیرت سے نقل کرے، اس لیے کہ امت کو دعوت پر مجتمع کرنے اور امت کے قلوب کو اس کام کے لیے مشرح کرنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ کام کو صحابہ سے نقل کیا جائے۔ سب سے پہلا مقصد انبیاء کی بعثت کا اور سب سے بنیادی مقصد اس دعوت اللہ کی محنت کا سب سے بنیادی مقصد یقینوں کا بدلنا ہے۔ بنیادی مقصد یقین کا بدلنا ہے، بنیادی مقصد یقین کا بدلنا ہے، اس لیے کہ سارے دین کا مدار ایمان پر ہے، پورے دین کا مدار ایمان پر ہے۔ اس یقین کے بدلنے کے لیے ہمیں سب کو اجتماعی طور پر اور سارے عالم کے کام کرنے والوں کو اجتماعی طور پر اس بات پر مجتمع ہونا پڑے گا، اس بات پر مجتمع ہونا پڑے گا کہ ایمان کی تکمیل کا اور کوئی سبب اور کوئی ذریعہ نہیں سوائے اس کے کہ لوگوں کو ایمان سیکھنے کے عنوان پر ان کے ماحول سے نکالا جائے اور دعوت دے کر انہیں مسجد میں ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑا جائے۔ دیکھو دوستو عزیزو، ہم اپنی رائے کو داخل کرتے ہیں اس کام کے طریقہ کار میں،
اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل لوگوں کا مزاج کیا ہے. آج کل لوگوں کا مزاج کیا ہے؟ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ عوام کیا چاہتے ہیں؟ ان کی چاہت کی رعایت کرنا، ان کی چاہت کی رعایت کرنا ہر لائن کی سنتوں کو ختم کر دے گا. عوام کی چاہت کی رعایت ہر لائن کی سنتوں کو ختم کر دے گا. اس لیے حضرت عمر فرماتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو اپنی رائے تجربات پر چلیں گے وہ سنتوں کے دشمن ہوں گے، جو اپنی رائے اور تجربے پر چلیں گے وہ سنتوں کے دشمن ہوں گے. ہم نے پہلی بات عرض کی ہے کہ دعوت کے ذریعے یقین کا بدلنا، اس کام محنت کے ذریعے اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنا، یہ صحابہ کے گشت کا موضوع ہے. اور یہ بات یاد رکھیں سب، ہمارے گشت کا موضوع بھی یہی ہے. ہمارے گشت کا موضوع یہی ہے. ہمارے گشت کا موضوع یہی ہے کہ لوگوں کے پاس چل کر جائیں اور ان کو ایمان سیکھنے کا عنوان پر تیار کر کے انہیں ان کے ماحول سے نکال کر اپنے ماحول میں لے کر آئیں. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ صرف یہی ایک صورت، اگر یوں کہا جائے یہی ایک صورت اس امت کے افضل امت ہونے کی ہے، یہی ایک صورت اس امت کے افضل امت ہونے کی ہے کہ لوگوں کے پاس جاؤ اور ان کو دعوت دے کر ان کو ان کے ماحول سے نکال کر اپنے ماحول میں لاؤ، یہی ایک صورت اس امت کے افضل امت ہونے کی ہے، اور یہی ایک صورت ایمان میں کمال پیدا ہونے کی ہے. میری بات بہت توجہ چاہتی ہے. یہی ایک صورت ایمان کی تکمیل کی ہے اور یہی ایک صورت تمہارے افضل امت ہونے کی ہے. میرے عزیز دوستو، کام خوب پھیل گیا آثار عالم میں. ہر شخص کام کو اپنے تجربات، اپنے مشاہدے، اپنی معلومات اور اپنی رائے کے اعتبار سے سوچتا ہے. کام کرنے والوں کی ذمہ امانت ہے، کام کرنے والوں کی ذمہ امانت ہے کہ وہ ان 6 صفات کو، جس کو 6 نمبر تبلیغ میں کہتے ہیں، ان 6 صفات میں سے ہر صفت کو براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے عمل سے، آپ کے اور آپ کے صحابہ کے عمل سے ثابت کر کے سمجھائیں کہ دیکھو یہ چیز یہاں سے ہے، یہ چیز یہاں سے ہے. کیونکہ جب اس کام کے متعلق غلط چاہنے والے، جب اس کام کے متعلق غلط چاہنے والے اس کام کے مقابل آئیں گے، اس کام کے مقابل آئیں گے نا، تو وہ تمہارے طریقہ کار کے مقابلے میں ناکام نہیں ہوں گے، وہ پھر براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عمل کے مقابل آنے کی وجہ سے ناکام ہوں گے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اتمام حجت ضروری ہے باطل کے مغلوب ہونے کے لیے. اتمام حجت ضروری ہے باطل کے مغلوب ہونے کے لیے. اور اتمام حجت ہوگا نہیں، یعنی ذمہ داری ادا ہوگی نہیں، جب تک تم سارے کام کو براہ راست صحابہ سے نقل نہ کر دو. اس لیے کہ پھر جب باطل آئے گا نا تو وہ باطل براہ راست سنت کے مقابل آئے گا. پھر باطل سنت کے مقابل آئے گا، باطل پھر سنت کے مقابل آئے گا. کیونکہ میں صاف طور پہ عرض کرتا ہوں کہ اس کام کے جتنے بھی پہلو ہیں اور شعبے ہیں وہ سب کے سب براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور براہ راست قرآن اور حدیث سے لیے ہوئے ہیں. ہم جتنا وہاں سے لینے کی کوشش کریں گے اور جتنا کام کو وہاں سے سمجھائیں گے، باطل اس کام کے مقابلے میں اتنا ہی جلدی ناکام ہوگا. باطل اتنا ہی جلدی اس کام کے مقابلے میں ناکام ہوگا، کیونکہ ذمہ داری ادا نہیں ہو سکتی جب تک کام کو اصل سے بیان نہ کیا جائے. کام کرنے کی ذمہ امانت ہے کہ وہ ان 6 صفات کو، جس کو 6 نمبر تبلیغ میں کہتے ہیں، ان 6 صفات میں سے ہر صفت کو براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے عمل سے، آپ کے اور آپ کے صحابہ کے عمل سے ثابت کر کے سمجھائیں کہ دیکھو یہ چیز یہاں سے ہے، یہ چیز یہاں سے ہے. کیونکہ جب اس کام کے متعلق غلط چاہنے والے، جب اس کام کے متعلق غلط چاہنے والے اس کام کے مقابل آئیں گے، اس کام کے مقابل آئیں گے نا، تو وہ تمہارے طریقہ کار کے مقابلے میں ناکام نہیں ہوں گے، وہ پھر براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عمل کے مقابل آنے کی وجہ سے ناکام ہوں گے.